تو انہی کی بیٹی کا نام ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ متقیہ نقیہ عالمہ غیر معلمہ ملکہ فردوس جنت مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو آپ بیان فرماتی ہیں کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں جب میری پیدائش کا یعنی حضرت فاطمہ الزہرا کی پیدائش کا وقت قریب ہوا نا تو لوگوں نے انکار کر دیا، لوگوں کی عورتوں نے بھی انکار کر دیا کہ ہم تو تیری مدد کے لیے نہیں آنے والے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی انہوں نے انکار فرمایا تو اتنے میں آپ نے دیکھا، کیا دیکھتی ہیں کہ 4 عورتیں آستی ہیں زمین پر، آسمان سے اترتی ہیں، آپ ڈرتی ہیں، معلوم نہیں کون 4 عورتیں اتر کر آ رہی ہیں۔ ان عورتوں نے کہا اے خدیجہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو ہوں نا میں حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم ہوں۔ اور دوسری نے کہا آپ کو جو ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو ہوں نا میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی حضرت سارہ ہوں۔ اور تیسری نے کہا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں حضرت موسیٰ کی بہن ہوں۔ اور چوتھی نے کہا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں حضرت آدم کی بیوی ہوں۔ اللہ اکبر، تو آپ ذرا دیکھیں اگر دنیا میں رہنے کی بات عورتیں انکار فرمائیں اے خدیجہ ہم تیری مدد کے لیے نہیں آنے والے، اللہ پاک عورتوں سے کہتا ہے اور اپنی محبوب بندیوں سے کہتا ہے ارے دنیا میں تو انہوں نے انکار کر دیا، اے میری محبوب بندیوں جاؤ، جانے کے بعد حضور کی محبوبہ کے پاس جو ہے جاؤ، وہاں پیدائش کا وقت ہے اور وہاں جا کر ان کی مدد فرماؤ، ان کی ہیلپ کرو۔ ذرا دیکھیں اس خدیجہ الکبریٰ کی شان کیا ہوگی کہ جس کے مقام پر اور جس کے مکان پر جو ہے اللہ پاک آسمان سے اپنے محبوب بندیوں کو اتارتا نظر آ رہا ہے، وہ ہے خدیجہ الکبریٰ۔ اور انہی کی بیٹی ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا۔ آپ پیدا ہوتی ہیں، اب شان سنیں فاطمہ الزہرا کی، اب مقام سنیں فاطمہ الزہرا کا، یہ وہی فاطمہ الزہرا ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے فرمایا، جس حدیث شریف کو میں نے پڑھا تھا اللہ کے رسول فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الفاطمہ بضعۃ منی، اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں، آج ہم کہتے ہیں وہ آقا اگر وہ مدینہ شریف نہ گئے تھے نا تو آپ کو معلوم ہے اس مدینے کا نام کیا تھا؟ اس مدینے کا نام تھا یثرب، جس کا معنی آتا ہے بیماری کا شہر، اور اس کا مقام بھی یہی تھا۔ اس مدینہ المنورہ کا جو نام تھا یثرب، اس کا حال بھی یہی تھا، جو بھی لوگ وہاں پر جاتے بیمار ہو جاتے تھے، اور اس طرح بیمار ہو جاتے تھے اللہ اکبر کبیرہ کہ جس کا دنیا میں کوئی علاج بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ اللہ اکبر، وہ یثرب تھا جس کو آج مدینہ المنورہ کہا جاتا ہے۔ اور آپ جو ہے اس کو دیکھنے کی تمنائیں کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہاں پر جانے کی آرزویں کرتے ہیں، اس کا نام یثرب تھا۔ لیکن اللہ کے رسول نے اپنے قدم وہاں پر جب پڑے، اللہ کے رسول کے قدم مدینہ المنورہ کی زمین پر جب آ پڑے نا اللہ اکبر، اب وہ یثرب نہ رہا بلکہ اب وہ مدینہ المنورہ بن گیا ہے۔ آج سے پہلے اس شہر میں جانے والا جو ہے جو بھی جاتا تھا جانے کے بعد بیمار ہو جاتا تھا، اور آج اس مدینے کا حال یہ ہے کہ جو بیمار جاتا ہے اس مدینے میں جانے کے صدقے میں اللہ اس کو شفا عطا فرماتا ہے، وہ بیماریوں سے جو ہے اللہ اس کو چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ وہ شہر ہے مدینہ المنورہ۔ تو دیکھیں جب حضور کے قدم مدینہ چلے جاتے ہیں، یثرب چلے جاتے ہیں تو وہ مدینہ بن جاتا ہے۔ جہاں بیماری ہوتی تھی اب وہاں جو ہے دوا ہو رہی ہے۔ تو جب قدم پڑنے کی اتنی بڑی برکت ہے تو جس فاطمہ کے لیے حضرت جو ہے فاطمہ کے بابا نے حضور سرور کائنات نے فرمایا ہو الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب ذرا چلیں دیکھیے جس کی شخصیت ہوتی ہے، اب ذرا دیکھیں جس کو بھی آپ کو جانچنا ہے، جس کو بھی آپ کو پرکھنا ہے، آپ اس کے خاندان کو دیکھیں، آپ اس کے اہل و عیال کو دیکھیں، اس لیے کہ شریف آدمی یا بڑا آدمی یا نیک آدمی جب وہ بنتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ چیک کریں، اس کے جو ہے بیک گراؤنڈ سے پتہ چلے گا واقعی یہ شریف ہے یا نہیں، واقعی یہ جو ہے نیک ہے یا نہیں، واقعی یہ سرمایہ دار ہے یا نہیں۔ اب بیک گراؤنڈ فاطمہ الزہرا کا چیک کریں، اللہ اکبر، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے جو بابا ہیں ان کے جیسا بابا دنیا میں اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔
فرمایا ہے، اس لیے کہ وہ بابا کوئی عام بابا نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے والد گرامی سارے نبیوں کے سردار بن کر تشریف لائے ہیں۔ جس طرح فاطمہ الزہرا کا اتنا مقام والد گرامی کے حیثیت سے ہے، ایسا مقام دنیا میں کسی بھی عورت کا اللہ نے دنیا میں پیدا نہیں فرمایا۔ اس لیے آپ کے جو والد گرامی ہیں وہ سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ ان کے بعد یہ تو بیک گراؤنڈ ہے، ان کے بابا بے جو ہے بے مثال ہے، اور ان کی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شان بھی الگ ہے۔ اب چلیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو اولاد ہے اس اولاد کو دیکھیں۔ دیکھیے بابا ہیں سارے نبیوں کے سردار ہیں، شوہر ہیں سارے ولیوں کے سردار ہیں، بیٹے ہیں سارے شہیدوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر، جب بابا کو دیکھا سارے نبیوں کا سردار پایا، جب شوہر کو دیکھا سارے ولیوں کا سردار پایا، جب بیٹوں کو دیکھا سارے شہیدوں کا سردار پایا، جب خود کو دیکھا ساری جو ہے جنت کی عورتوں کی سردار پایا، جب اس طرح دیکھا جاتا ہے تبھی تو جو ہے پتہ چلتا ہے یہ فاطمہ کوئی عام فاطمہ نہیں ہے، بلکہ یہ فاطمہ وہ ہے جس کو اللہ پاک نے کل قیامت والے دن ساری جنتی عورتوں کی سردارہ بنا دیا ہے۔ یہ ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو جب دیکھیں جب جڑ اتنی مضبوط ہوگی نا تو پھر جو ہے پھلچی اتنی اچھی نکل کر آتی ہے۔ اللہ اکبر، اب میری طرف توجہ فرمائیں اور میری طرف دھیان دیں۔ جب اتنی جڑ مضبوط ہوتی ہے نا اللہ اکبر کبیرہ، تبھی سو ان سے پیدا ہونے والی اولاد جس کو ہم اور آپ امام حسین کے نام سے جانتے ہیں، امام حسن کے نام سے جانتے ہیں، تو پھر وہ عام اولاد نہیں ہوتی، بلکہ کربلا میں جانے کے بعد جس نے سارے دین کو اپنی خاطر، جس نے سارے اسلام کو جو ہے اپنی جان دے کر بچایا ہے، تبھی تو اللہ اکبر کبیرہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر گھروں میں والدین جو ہے نیک ہیں، گھر میں والدین اچھے ہیں، گھر میں اگر والدین پارسا ہیں تو اولاد بھی ضرور بالضرور جو ہے نیک ہوگی، اولاد بھی بالضرور جو ہے پارسا ہوگی۔ اللہ اکبر، آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں معلوم ہے ایک جگہ پروگرام ہو رہا تھا، پروگرام ہوتے ہوتے ایک بزرگ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں آپ یہ تو بتائیں دنیا میں کوئی دوسرا حسین پیدا کیوں نہ ہوا، دنیا میں کوئی حسین کے بعد دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ اس نے ایک مرتبہ کوشچن کیا، کوئی آنسر نہیں ملا، دوسری مرتبہ پھر کوشچن کرتے ہیں یا آپ یہ تو بتائیں دنیا میں ایک ہی حسین اللہ نے پیدا فرمایا، کیا دوسرا حسین کوئی نہیں آئے گا، کیا دوسرا حسین کوئی جو ہے دنیا میں پیدا نہیں ہوگا؟ پھر اس کا کوئی آنسر نہیں ملتا ہے۔ تیسری بار پھر وہ بزرگ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں میرے کوشچن کا آنسر تو دیں، میں کہہ رہا ہوں دنیا میں آج سے 1450 سال پہلے جو حسین آ گیا اب تک کوئی حسین کیوں نہیں آیا، اور صبح قیامت تک کوئی حسین آگا یا نہیں آگا؟ آپ تو بتائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب یہ جو ہے بار بار کوشچن ہوتے رہے نا، 3 مرتبہ جب یہ سوال ہوتا ہے تو ایک بزرگ کا سوال کا جواب ایک
ایک بزرگ ہی دیتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں او میرے صاحب آپ ہمیں شرمندہ نہ کریں، آپ ہمیں مایوس نہ کریں، آپ ہمیں نادم نہ کریں، اس لیے کہ آپ کا جو ہے سوال بالکل برحق ہے، آپ کا سوال بالکل جائز ہے، آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں دنیا میں کوئی حسین کیوں نہیں آیا؟ اس بزرگ نے کہا او صاحب سن لو، اگر اللہ پاک دنیا میں کوئی دوسری فاطمہ بھیج دیتا تو اللہ دنیا میں دوسرا حسین بھی بھیجتا، اگر دنیا میں اللہ نے دوسری جب فاطمہ ہی نہ بھیجی تبھی اللہ نے دنیا میں جو ہے کوئی دوسرا بھی حسین نہیں پیدا فرمایا۔ آپ سے کہتا ہوں اگر ماں ام الخیر فاطمہ ہو تو بیٹا حضرت غوث اعظم کے نام سے پیدا ہوتا ہے جو سارے ولیوں کا سردار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اگر ماں جو ہے آمنہ ہو تو بیٹا سارے نبیوں کا سردار پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر ماں حضرت سارہ و ہاجرہ ہو تو بیٹے حضرت اسماعیل جیسے پیدا ہوتے ہیں بلا تمثیل بلا تاخیر۔ اگر ماں فاطمہ الزہرا ہو تو بیٹے حسنین کریمین جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، جنہوں نے کربلا کی سرزمین پر جا کر اپنی ماں کے دودھ کا حق ادا کرا، اپنے باپ کے خون کا ایک ایک قطرے سے اپنا حق ادا کیا اور یہ بتا دیا اگر دین کی باری آئے، اگر جان دینی پڑے تو جان دے دینا، اپنے دین کا سودا نہ کرنا، اگر مال دینا پڑے مال دے دینا، اپنے دین کا سودا نہ کرنا، اگر آپ کو اہل و عیال قربان کرنے پڑے اپنے اہل و عیال قربان کر دینا، لیکن کبھی بھی دین کا سودا نہ کرنا۔ یہی جو ہے امام حسین نے کربلا میں جانے کے بعد ہم کو سکھایا ہے۔ اور ذرا آگے چلیں، فاطمہ الزہرا کی شان کیا ہے آپ کو بتاؤں؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان یہ ہے، اللہ اکبر، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر کس طرح آپ اپنی جو ہے حیات میں آ جاتے اور کس حیثیت میں آ جاتے۔ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر جاتے، حضور کو دیکھ کر حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی اور ان کا استقبال و ویلکم کھڑے ہو کر کرتی۔ اب بلا تمثیل اور بلا تاخیر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت فاطمہ الزہرا آتی تو آپ ان کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے اور یہ بتانا چاہتے تھے او میرے صحابہ، او میرے چاہنے والوں، بیٹیوں کی عزت اس طرح کی جاتی ہے، بیٹیوں کا مقام اس طرح کیا جاتا ہے۔ اور ابھی کوئی جو ہے یہاں بس نہیں ہوتا ہے بلکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور بتاؤں؟ آپ ذرا سنیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے یہاں کچھ عورتیں یہودیوں کی، نصرانیوں کی اور جو اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے وہ لوگ اس بات کا منصوبہ کرتے ہیں اور اس بات کو طے کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی جو بیٹی ہیں، اب حقیقت سنیں، اب ریئلی سنیں، حضرت فاطمہ الزہرا کی جو چادر تھی نا، جو کپڑے تھے نکاح کے وقت اور نکاح کے بعد، تو آپ کی چادر پر 17 پیمد لگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، اور یہاں تک ممکن نہیں، پیوند کو آپ اگر نہ جانے ہو تو میں اور خلاصہ کروں، جس طرح ہماری یہ چادر ہے اگر یہ پھٹ جائے تو اس میں جو جوائنٹ ایک کپڑا کیا جاتا ہے تہمت اس کو بولتے ہیں، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس جو چادر تھی، آپ کی چادر پر 17 پیبند لگے ہوئے تھے، تو 16 پیبند کپڑے کے ہی لگے ہوئے تھے، اور جب کپڑا ختم ہو گیا پیبند لگانے کے لیے تو ایک پیبند پر اللہ کی اس پیاری بندی نے اونٹ کی کھال کو لگا لیا تھا۔ اللہ اکبر، جیسے ہی اتنے اچھے اور اتنے جو ہے مطلب عمدہ لباس میں آپ 17 پیبند ہیں، میری ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہوں گی کہیں پر، تو اس بات کو کان کھول کر سن لیں، ان کی چادر پر 17 پیبند لگے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے یہاں تو پیبند کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، ذرا سا اولڈ
پر ہمارا کروٹ ہو جائے، ذرا سا پرانا ہمارا کپڑا ہو جائے نا تو ہم تو اس کو پھینک دیتے ہیں، ہم تو اس کو درگزر فرما دیتے ہیں۔ لیکن سنیں حضرت فاطمہ الزہرا نے اس عاجزی کے ساتھ اپنی زندگی بسر فرمائی ہے۔ اپنی چادر پر 17 پیبل لگے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ ابھی بس یہاں پر نہیں ہوتا ہے، آج تو ہمارے یہاں بڑا ماڈرن زمانہ آ گیا ہے، آج تو ہمارے یہاں بڑا جو ہے نولستہ زمانہ آ گیا ہے، ہمارے یہاں پر کام کی بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں، آج تو ہمارے گھروں پر نل ہیں۔ ذرا فاطمہ الزہرا کی سیرت کا مطالعہ کریں، اللہ اکبر۔ ان کے گھر پر کوئی نل نہیں تھا، ان کے گھر پر کوئی ٹنکی نہیں تھی۔ اب پانی کی ضرورت جب بھی پڑتی، آپ پانی لینے کے لیے رات میں نکلتی اور ایک کنویں پہ پاس جاتی اور کنویں سے رسی سے آپ پانی کو سینچا کرتی تھی، اس کے بعد پانی گھر میں لے کر آتی۔ اللہ اکبر۔ آج تو ہمارے یہاں پر روٹی بنانے کے لیے آٹا پہلے سے آلریڈی پسا ہوا آ رہا ہے، اس زمانے میں کوئی بھی جو ہے آٹا پیسنے کی چکی موجود نہیں تھی اس طرح جس طرح آج موجود ہے۔ اس دور میں تو ہاتھ سے جو ہے چلانے والی چکی سے آٹا پیسا جاتا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ پانی کنویں، حضرت فاطمہ الزہرا پانی کنویں سے لے کر آتی، ان کے بعد جو ہے روٹی بنانے کا نمبر آتا، اپنے ہاتھ سے چکی کو چلاتی، چلانے کے بعد آٹے کو پیسا کرتی، ان کے بعد اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنی آسانیاں نہیں تھی، آج تو واشنگ مشین آ گئی ہے، آج تو ہمارے گھر پر جو ہے بہت اچھی طرح سے ایسی سہولتیں آ گئی ہیں۔ اس ٹائم تو کپڑے واشنگ مشین میں نہیں بلکہ ویسے ہی دھلا کرتے، لیکن پھر بھی فاطمہ الزہرا اتنا کام کرنے کے بعد اللہ اکبر ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، اور چھالے ایسے پڑتے کہ چھالے پڑنے کے بعد جب اسی ہاتھ سے حضرت فاطمہ الزہرا اپنی چکی کو چلاتی تو وہ جو ہے چھالے پھوٹ جاتے۔ جب پھوٹتے تھا اللہ اکبر کبیرہ، ان چھالوں سے خون نکلتا، ان چھالوں سے پیپ نکلتی، اور جب پیپ نکلتی ہاتھوں میں ایسے زخم ہو جاتے، ان زخموں کو دیکھا نہ جاتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی نے دیکھا ہاتھوں میں ایسے زخم پڑ گئے ہیں، اس کے باوجود آپ پانی نکال رہی ہیں، اس کے باوجود آپ چکی چلا رہی ہیں، اس کے باوجود آپ روٹی بنا رہی ہیں۔ آپ نے کہا اے فاطمہ الزہرا، آپ بڑا کام کرتی ہیں نا، آپ بڑی عبادتیں بھی کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں، عریضہ پیش کرتی ہیں، اے میرے شوہر نامدار، جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کا ٹائم ہوتا ہے، تو میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا مصلی بچھاتی ہوں اور اپنے اللہ کو راضی کر لیتی ہوں۔ اس کے بعد جب اللہ اکبر کبیرہ نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور جب مجھے اپنے شوہر کی اطاعت کی باری آتی ہے، شوہر کو منانے کی باری آتی ہے، تب میں اپنی نماز کو چھوڑ کر اپنی نماز کو ادا کرنے کے بعد آپ کی اطاعت میں لگ جاتی ہوں۔ اے میرے بھائیوں، میری قوم کی نوجوان جو ہے عورتیں یا میری ماں اور بہنیں سن رہی ہو تو سنیں، فاطمہ الزہرا کا تقویٰ بھی اتنا تھا، طہارت بھی اتنی تھی، پردہ بھی اتنا تھا، عبادتیں بھی اتنی تھی، ریاضتیں بھی اتنی تھی، تلاوتیں بھی اتنی تھی۔ اتنے کام کے باوجود آپ کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی، اتنے کام کے باوجود آپ کا پردہ کبھی بھی بے پردگی کے ساتھ نہیں ہوا، اتنے کام کے باوجود آپ کا کوئی روزہ نہیں قضا ہوا، اتنے کام کے باوجود آپ نے کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ نہ موڑا۔ اللہ اکبر۔ اتنی عبادتیں کرتی ہیں، جب رات میں سجدے میں سر رکھ دیتی ہیں، اللہ اکبر روتی ہیں، رو رو کر عرض کرتی ہیں، اے میرے اللہ، میرے بابا کی امت پر رحم فرمانا، میرے بابا کی امت کو بخش دینا۔ اس فاطمہ الزہرا نے ہمارے لیے راتوں رو کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں کی ہیں، مولا میرے نانا میرے بابا کی امت کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ راتوں رات عبادتیں کرتی، ایسی عبادتیں کرتی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی، اے میرے مولا کوئی رات کو اتنی بڑی کر دینا، کوئی رات کو اتنی لمبی کر دینا، کوئی نائٹ کو اتنی لونگ کر دینا، تاکہ تیری بندی تیرے محبوب کی بیٹی اچھی طرح سے اپنا دل کھول کر سجدہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ جب پوری رات سجدے میں سر رکھ دیتی تھی تو تبھی سجدے سے سر اٹھتا تھا جب فجر کی نماز کے لیے مؤذن اذان دیتا تھا۔ ایک شاعر بڑی اچھی طرح سے کہتا ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ ایسی تھی عابدہ زاہدہ، سیدہ طیبہ طاہرہ ایسی تھی عابدہ زاہدہ، ایک سجدہ ادا نہ ہوا اتنے میں ہی صبح ہو گئی، ایک سجدہ ادا نہ ہوا اتنے میں ہی صبح ہو گئی۔
یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت مفتی سویب رضا مقبولی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔